الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النساء فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ ترجمہ: لیکن انہوں نے عہد کو توڑ ڈالا تو ان کے عہد توڑ دینے اور خدا کی آیتوں سے کفر کرنے اور انبیاء کو ناحق مار ڈالنے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، خدا نے ان کو مردود کر دیا اور ان کے دلوں پر پردے نہیں ہیں بلکہ ان کے کفر کے سبب خدا نے ان پر مہر کر دی ہے، تو یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ پچھلی آیت کے اندر بیان ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہودیوں سے مضبوط عہد لیا تھا، لیکن یہود نے اس عہد کو توڑ دیا، تو حق تعالی نے ان کی اس عہد شکنی پر اور آیات الہی کے منکر ہونے پر اور انبیاء علیہم السلام کے ناحق قتل کرنے پر اور ان کے یہ کہنے پر کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، ان پر سخت عذاب مسلط فرمائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو ہدایت کی تو کہنے لگے ہمارے دل پردے میں ہیں، تمہاری بات وہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ یہودی جو تھے در حقیقت باطل پرست جہلا تھے اور وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ جو خیالات اور تعصبات اور رسم و رواج ہم نے اپنے باپ دادا سے پائے ہیں، ان پر ہمارا عقیدہ اتنا پختہ ہے کہ کسی طرح ہم ان سے نہیں ہٹائے جا سکتے۔ جب کبھی خدا کی طرف سے پیغمبروں نے آ کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے ان کو یہی جواب دیا کہ تم خواہ کوئی دلیل اور کوئی آیت لے آؤ، ہم تمہاری کسی بات کا اثر نہ لیں گے، جو کچھ مانتے اور کرتے چلے آئے ہیں وہی مانتے رہیں گے اور وہی کیے چلے جائیں گے۔ در حقیقت ان کی یہ بات اور ان کا یہ دعویٰ اور ان کا یہ زوم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، جس کے باعث ان کو ایمان نصیب نہیں ہو سکتا، مگر ان میں سے تھوڑے سے لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ یہودیوں میں سے تھے اور ان کے جو ہے علماء میں سے تھے، ان کے دل نے حق بات کو قبول کیا، اور جو بھی ان کے ساتھی تھے وہ سب لوگ اس بات سے مستثنیٰ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر یہ مہر جو لگائی ہے یہ ان کے کفر کے سبب ہے، اور وہ اس پر خوش ہو رہے ہیں کہ ہم پر کسی نبی کی بات کا اور کسی دلیل کا اور کسی آیت کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری بصیرت کی آنکھیں کھول دے اور ہم کو اللہ کی آیتیں اور نشانیوں کو پہچاننے والا اور ان پر ایمان لانے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔